اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کی ایک اور صفت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں من عاہد اللہ، جس نے اللہ سے عہد کیا، جس نے اللہ سے عہد و پیمان کیا۔ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے کچھ مال دے دیا، اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے کچھ مال دے دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور باضرور اس میں سے صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ضرور باضرور ہو جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ منافقین میں سے ایسے ہیں جو اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ کون سا عہد؟ کہ اگر اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا، مال و دولت دے دیا، تو اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کریں گے اور لوگوں کی طرح وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو کچھ دے دیا، مال دولت دے دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو وہ لوگ بخیلی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرتے ہوئے، پیٹھ پھیرتے ہوئے اعراض کر گئے، روگردانی کر گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نفاق کو بیٹھا دیا اس دن تک جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ دراصل اس آیت کے بارے میں جو تفسیر کی گئی ہے، تو اکثر مفسرین نے، جس میں سے ابن عباس، حسن بصری وغیرہ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کے جو سبب نزول ہے، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ثعلبہ ابن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ ثعلبہ ابن حاطب الانصاری کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ جو ثعلبہ ابن حاطب کے بارے میں جو مفسرین ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے طلب کیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو مالدار کر دے، تو لوگوں کے حقوق کو ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے۔ تو جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کر دی تو ان کی جو پریشانی تھی وہ دور ہونے لگی، اور اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے وہ دین سے بھی دور ہونے لگے، دین کے احکامات سے دور ہونے لگے۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے، لیکن یہ سندن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصہ ثعلبہ کے بارے میں جو ذکر کر رہے ہیں تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روایت میں ایک راوی علی بن یزید جو بہت سخت ضعیف ہیں، ضعف ان کے اندر بھرا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ثعلبہ بن حاتب ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے طلب کیا کہ آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، اللہ ہم کو مالدار فرما دے، اور جب اللہ کے رسول نے دعا کر دی وہ مالدار ہو گئے، ان کے مال میں اضافہ ہو گیا، یا اس طریقے سے مال بڑھتا گیا، اور بعد میں انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اسی پہ وہ قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد ثعلبہ نے زکوٰۃ دینا چاہا تو انہوں نے نہیں قبول کیا، کہا کہ اللہ کے رسول نے جب آپ کا قبول نہیں کیا تو ہم کیسے قبول کریں۔ یہ ایک صحابی کے بارے میں یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 ثعلبہ بن حاتب کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ سندن صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خود اپنے طور پہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھ کو مالدار کر دیا تو ہم بہت صدقہ خیرات کریں گے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مالدار بنا دیا، اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسے ہیں، یعنی منافقین میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اس نے اپنے مہربانی سے اسے کچھ مال دولت دے دی، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو وہ ضرور بضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دولت دے دیا، مالدار بنا دیا، بخلوا بہ، تو لوگ بخیلی کرنے لگے، وتولوا وهم معرضون، اور پیٹھ پھیرتے ہوئے اعراض کر گئے۔ یعنی جب اللہ نے مالدار کر دیا تو اب ان کو بخیلی، ان کے دلوں میں بخالت آ گئی، اب اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں جیسا کہ لوگوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو ظاہر بات ہے یہ نفاق ہے، فعاقبہم نفاقاً، تو نفاق کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، مطلب ان کے دلوں میں نفاق کو اس دن تک بیٹھا دیا گیا، الی یوم یلقونہ، اس سے ملاقات کرنے کے دن تک، یعنی موت تک نفاق، ان کی پوری زندگی میں نفاق ہوگا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کیونکہ جو کچھ ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے جو کچھ اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے اللہ نے انہیں ان کے دلوں میں نفاق بیٹھا دیا۔ وبما كانوا يكذبون، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وعدہ خلافی اور جھوٹ، یہ دونوں صفتیں ان کے اندر پائی گئی۔ ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ ہم ایسا کریں گے، اس کے بعد وعدوں کو پورا نہیں کیا اور جھوٹ بھی بولا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان کے راز کو اور ان کے سرگوشی کو سب جانتا ہے۔ نجوا کے معنی سرگوشی کرنا، سر چھپے طور پہ، یعنی ان کی باتیں چاہے وہ چھپے طور پہ کہیں یا پوشیدہ طور پہ یا سرگوشی کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کسی بھی طرح سے وہ دھیرے دھیرے بات کریں، دل میں چھپا کے رکھیں، زور سے بات کریں، اللہ تبارک تعالیٰ تو غیب کو زیادہ جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غیوب، علام مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے وہ منافقین جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس کے بعد وعدے کی خلاف ورزی کی، جھوٹ بولا، تو ظاہر بات ہے یہ سب کام کریں گے تو وہ ان کے دلوں میں نفاق اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھا دے گا، کیونکہ یہ دونوں صفتیں جو ان کے اندر پائی گئیں اس آیت کے اندر، جھوٹ اور وعدہ خلافی، یہ دونوں منافق کی خاص نشانیاں ہیں۔ جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی منافق کی تین علامتیں۔ پہلی علامت، جب بات چیت کرے تو اس میں جھوٹ کا استعمال زیادہ کرے، جھوٹ بولے۔ دوسری علامت، جب وعدہ کرے کسی سے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کے مطابق کام نہ کرے، بس کی خلاف ہو جائے اس کے۔ تیسری علامت، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب وہ امانت دیا جائے اس کو تو خیانت کر جائے۔ کوئی انسان کچھ امانت دے دے رکھنے کے لیے تو اس میں سے خرچ کر دے، کھا پی لے، خیانت کرے، کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہ تینوں نشانیاں منافقین کی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی کسی کے اندر ہے تو گویا کہ منافق کی ایک علامت پائی گئی، اور اگر تینوں علامتیں پائی جائیں تو منافق ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفاق کو جو دل میں چھپائے ہوئے ہو، کیسے بھی ہو، چاہے وہ بولو یا نہ بولو، ظاہر کرو، دھیرے دھیرے بولو، دل میں چھپا کے رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سر یعنی رازدار رازوں کو اور ظاہری چیزوں کو سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے۔ وہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم سوچتے کیا ہو، کیا چھپاتے ہو، ہر چیز ظاہری، باطنی، سرگوشی، پوشیدہ، تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی واقف ہے اور سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم۔ ہاں عبد الباسط، یہ کوئی بچہ بار بار بول رہا ہے، اس کو ذرا منع کرو کہ بات نہ کرے۔ آواز سن رہے ہو نا، اس کی کتنے سن رہے ہو؟ ہاں تو کوئی آواز ہے جو ہے، بچہ بول رہا ہے کبھی کبھی، غور سے سنو۔ چلیے، تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے، جس میں منافقوں کی ایک اور صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ منافقین یہ تو
باطنی طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہو، میں نے بتایا بھی ہے، یہ چھپے طور پہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، پورا کام کافروں کا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا بچنے کے لیے، آرام سے رہنے کے لیے ظاہری طور سے ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں تاکہ مسلمان سمجھیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اب یہ منافقین ہیں، جب ان کے دل میں، ان کا دل کافروں کے ساتھ ہے تو ان کے اندر تمام صفتیں پائی جائیں گی جو کافروں کی صفات ہیں، چاہے جو بھی ہو۔ تو انہی صفتوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک صفت کا اور ذکر کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو مومنین میں سے اطاعت کرنے والوں پر الزام لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں، جو لوگ عیب لگاتے ہیں اطاعت کرنے والے فرما بردار مومنین کے بارے میں صدقات کے تعلق سے۔ یہ ترجمہ ہے، اس کی تفسیر میں ابھی آگے پڑھاؤں گا، ابھی خالی آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ جو لوگ عیب لگاتے ہیں متطوعین کے معنی اطاعت کرنے والے، اطاعت کرنے والے مومنین میں سے صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی کوشش اور کمائی سے، نہیں حاصل کرتے ہیں، نہیں پاتے ہیں مگر کوشش، اپنی کوشش اور محنت سے، فیسخرون منہم، تو وہ لوگ منافقین ان کا مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، تو اللہ بھی ان کا مذاق کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر ہم آپ کو کل پڑھائیں گے، آج میں نے صرف آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے، باقی انشاءاللہ ہم مکمل تفسیر، اس میں تھوڑی لمبی تفسیر ہے، پھر آپ کو ہم کل بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔